وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ ملک الموت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں ایک زور کا تمانچہ مارا، کیونکہ انسانی شکل میں، شروع میں فرشتے جو تھے نا جان لینے والے وہ انسانی شکل میں جاتے تھے، اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس اپنے رب کے حضور میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھے اور پیٹھ کے جتنے بال ہاتھ تلے آ جائیں ان کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جائے گی، یعنی یہ بتاؤ ان کو جا کے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بہرحال اب ہوا کیا، آگے روایت میں آتا ہے نا کہ جب انہیں بتایا گیا کہ اتنے سال اور مٹ جائیں گے تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد پھر بھی مرنا ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر ابھی مر جاتے ہیں، یعنی 1000 سال بھی جیے، 1,00,000 سال بھی جیے، پھر موت ہی ہے تو ٹھیک ہے، جو اللہ نے مقرر کی ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو پیغمبروں کے پاس جو فرشتے آتے تھے ان میں جبریل علیہ السلام کے علاوہ بھی فرشتے ہوتے تھے، یہ بھی یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک موقع پہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہیں کھلا تھا، اور ایسا فرشتہ اترا جو پہلے نہیں اترا تھا، تو وہ پھر سورۃ الفاتحہ لے کر آیا۔ اسی طرح حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو کبھی زمین پر دیکھا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ملا تھا؟ یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، آپ سے ملا، اس نے بات کی اور وہ چلا گیا، تو آپ نے پوچھا کبھی اس شخص کو تم نے پہلے دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، یعنی انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک فرشتہ تھا جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا، اس نے پروردگار سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ وہ آئے اور مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو، اور یہ خوشخبری دے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہم خواتین جنت کی سردار ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک خوشخبری تھی جو فرشتوں کو پتہ چلی۔ تو جب کوئی گڈ نیوز ہوتی ہے تو عام طور پہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے، جلدی سے جا کے بتائے، اور ہم انتظار نہیں کرتے کہ فارمل اس کا اناؤنسمنٹ ہو۔ جس کو جو خبر ملتی ہے وہ کیا کرتا ہے، فوراً جا کے اس کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اجازت مانگی پہلے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے کیا پتہ چلا فرشتوں کے اخلاق کا، فرشتوں کے تواضع، ان کا رکھ رکھاؤ ہے، یا ان کا جو ایک ادب آداب ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے نا، کہ اس خوشخبری کو دینے کے لیے کیا میں سلام کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں؟ اجازت بھی مانگی، بالکل۔ ان کو اللہ کی صحیح پہچان ہے نا، اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، اپنے پاس سے نہیں لگا لیتے اور جو ادھر ادھر کی سنی جا کے کہیں سے کہیں پہنچا دی، نہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے، اور اجازت سے کام کرتے ہیں۔ اور پھر وہ آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا اور خوشخبری دی کہ جنت میں حسن حسین نوجوانوں کے
سردار ہوں گے. پھر دربان فرشتے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ جب جبریل علیہ السلام ان کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا. تو جو دربان تھا یا دروازے پہ مقرر تھا، متعین تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کون؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جبریل. پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ یعنی جبریل کو تو اجازت ہے گزرنے کی کیونکہ ان کا تو روٹین کی آمد و رفت تھی، لیکن پوچھا کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں، میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا درجہ مقام سب ان کو معلوم تھا اور وہ آپ پر درود بھی بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایسا نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ آپ کا مقام کیا ہے، لیکن پوچھا کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں. پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پہ چڑھ گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ڈیوٹی فل ہے. اور جب جس کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بات کسی نے پوچھ لیا سیکیورٹی والے نے کہ تم کون ہو، یا بیگ چیک کرا دو تو انسان مائنڈ کر دے اور اس پر لڑنا شروع کر دے. یعنی اپنی ڈیوٹی میں کس قدر امانت دار ہے کہ جو حکم ملا ہے. یعنی میں یہ چیزیں پڑھتی تو مجھے بار بار جو ان کی مین کوالٹی ہے نا، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملا ہے وہی کرتے ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں کرتے، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے. اور جس طرح ان کو پوچھنا چاہیے، جتنی کوئری کرنی چاہیے وہ ساری انہوں نے کی. انہوں نے اتنا سننے پر بھی دروازہ نہیں کھول دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، بلکہ کیا کہا کہ کیا بلائے گئے ہیں. یعنی آپ خود سے تو نہیں لے آئے ان کو، چلے آج آپ کو سیر کراتے ہیں. لیکن آپ کو اکثر ایئرپورٹس پہ، مختلف اداروں میں جہاں سیکیورٹی چیک ہوتے ہیں، یا تھوڑی سی لائن بنانی پڑتی ہے، یا رکنا پڑتا ہے، یا کوئی پوچھ لیتا ہے تو لوگ جھگڑا کرتے ہوئے ملیں گے. میں نے کئی دفعہ یہ سین خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر کوئی پوچھ لے غریب سپاہی ان سے کہ بھئی آئی ڈی کارڈ دکھا دیں تو وہ ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو، مجھ سے تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں. بھئی نہیں پتا. اور اگر پتا بھی ہے کہ آپ کون ہیں تو بھی یہ ڈیوٹی ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک کانفرنس میں جانے کے اتفاق ہو تو رجسٹریشن سب کرا رہے تھے، تو میں نے کہا مجھے بھی رجسٹریشن کرانی. تو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، نہیں آپ کو ضرورت نہیں. میں نے کہا نہیں، مجھے اسی طرح ضرورت ہے جیسے باقی لوگوں کو، اس لیے کہ یہ ایک ڈسپلن کا حصہ ہے. اگر میں نہیں کروں گی تو باقی بھی نہیں کریں گے. اچھا پھر کیا ہوا آگے؟ وہ رجسٹریشن کے بعد وہ کارڈ ملتا ہے. میں نے کارڈ رکھا اور جہاں وہ چیک کرتے ہیں تو میں نے کارڈ نکالا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں دکھانے کی ضرورت. میں نے کہا نہیں مجھے بھی دکھانے کی ضرورت ہے. ہم دوسرے شخص کو بلا وجہ کیوں پریشانی میں مبتلا کریں، اور اس بات کا کیوں ناجائز فائدہ اٹھائیں کہ یہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں. اس میں دیر ہی کتنی لگے گی کہ میں اپنی ایک روٹین یا فارمیلٹی پوری کر دوں. تو ایسی باتوں کو مائنڈ کرنا اور ایسی باتوں کے اوپر فس کریٹ کرنا، یہ کس بات کی علامت ہوتی؟ ہم انسانوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس لیے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ انسان خوش ہو جائے، کام کچھ نہ کرے، باتوں سے راضی کر دو سب کو. تو آخر کسی دن تو اس کا نتیجہ نکلے گا نا، اس نکمے پن کا. اور یہ ایک اجتماعی قومی حالت ہے ہماری، جس میں دیندار غیر دیندار اکثریت اس میں مبتلا. ہم توحید کے سبق پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ جی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن جب کام کرنے لگتے ہیں تو پھر لوگوں کی نظروں میں اچھے بننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر کام نہیں کرتے نا، کیونکہ ہماری ساری انرجی کس میں لگ جاتی ہے کہ لوگوں کو کیسے خوش کریں. تو کام تو گیا نا، وقت تو اتنا ہی ہے نا ہمارے پاس. تو اس لیے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. اور یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے. اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں احترام نہیں تھا، یا ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی، یا وہ ویلکم نہیں کرنا چاہتے تھے، یا وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز بتا رہے تھے. نہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، اور وہ روز آتے جاتے تھے. ابھی ہمیں یہ گیٹ پہ تھوڑی سی سیکیورٹی اور تھوڑا وہ کارڈ سسٹم بنانے میں اس قدر مشکل کہ لوگ راضی نہیں کہ یہ کیا وبال آپ نے ڈال دیا، آپ ہمیں پہچانتے نہیں، ہم کون ہیں؟ بھی پہچانتے ہیں. آپ کو کیا مشکل ہے کہ ایک جلدی سے کارڈ نکال کے سامنے کر دیں؟ کیا مشکل ہے؟ ایک فارمیلٹی پوری ہو جائے اور سب کا بھلا ہو جائے.
وی آئی پی کلچر جو اتنا زیادہ ڈومیننٹ ہے ہمارے ہاں، اور پھر ہر دوسرا بندہ وی آئی پی بن چکا ہے، یعنی اس وی آئی پی کا بھی کوئی حال نہیں رہا. یعنی ہم کس قدر دھوکے میں مبتلا ہوں کہ ہم بڑی چیز ہیں اور اسی ایروگنس میں رہ جائیں، اور اس کی وجہ سے کیا کچھ خیر سے محروم ہو جائیں کہ دنیا میں حکمت نہ ملے، بہت سی خیر سے محروم ہو جائیں، آخرت میں جنت سے کوئی روک دیا جائے. تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اس دھوکے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو غرور کہتے ہیں نا، کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا جبکہ آپ ہیں کچھ بھی نہیں. چلیے، اور ان اسکالرس کا بھی احسان ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا کے یہ سارا کچھ محفوظ کیا ہمارے لیے. ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، محنتیں تو کچھ اور لوگوں نے کی ہوئی ہیں. پھر فرشتوں کی عاجزی اور خوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، ان میں زمین و آسمان کا بھی وزن کیا جا سکے. اللہ اکبر، یعنی اندازہ کریں ان ترازو کا. میں یہ سوچ رہی تھی جیسے زمین کا ایک گلوب کا ہمیشہ وہ آتا ہے نا سامنے، امیجن کرے، سوچتے کہ وہ پلڑا کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں اتنی بڑی زمین رکھ دی جائے. فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا. فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. آپ نے کبھی یہ حدیث سنی ہوگی، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض. تو آپ ہمیشہ حیران ہوتے ہو کہ پھر یہ تولے گا کیسے؟ اتنی بڑی چیز اگر ہمارا یعنی ایک الحمدللہ کہنا اتنا زیادہ ہے تو وہ کدھر تولا جائے گا؟ تو کبھی میزان کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ وہ خود اتنا بڑا ہے کہ اس میں آسمان و زمین بات ہے نا. جب ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو جب ہم کہہ دیتے ہیں وزنۃ عرشہ تو یہ ہمارے اعمال نامے میں آتے جاتی ہیں نا چیزیں، اعمال نامے کا وزن بڑھتا جاتا ہے نا. تو اعمال نامے پر تولے جائیں گے نا، وہ ہوں گے کیسے؟ اللہ عالم، وہ کتنے بڑے ہوں گے. یعنی اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں، وہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہے کہ ہماری عقل تو سوچ بھی نہیں سکتی، اور اس کا انتظام کتنا وسیع ہے، ہم تو احاطہ بھی نہیں کر سکتے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس نے کیسے کیسے انتظام کر رکھے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں. تو فرشتوں کی ایک اچھی عادت یہ کہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کس کے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ روبوٹس ہیں، روبوٹس نو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم فرشتوں کا پڑھتے ہیں نا تو ہم لگتا ہے بس ایسا نا کہ روبوٹ چلے جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جو ان کو حکم مل رہا ہے وہ کرے جا رہے ہیں. عام طور پہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جو حکم ملتا کرتے تو لگتا ہے جیسے کوئی ڈمی ہے، بس ادھر ادھر موو کر رہی ہے جیسے ڈائریکشن دے دی گئی. نہیں، وہ ہنستے بھی ہیں، وہ روتے بھی ہیں، وہ خوف بھی کھاتے ہیں، وہ محبت بھی کرتے ہیں، وہ نفرت بھی کرتے ہیں، وہ سوچتے بھی ہیں، وہ تسبیح بھی کرتے ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور وہ سوال بھی کرتے ہیں، وہ حیران بھی ہوتے، تعجب بھی کرتے ہیں. یہ سارے احساسات ان کے ساتھ ہیں. تو اس پر وہ پوچھیں گے، تو جب انہیں پتا چلے گا کہ اچھا اتنا بڑا ترازو، تو سبحانک، پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انسان کی تخلیق کے وقت. یعنی سوال جب کرتے ہیں، جب جواب ملتا ہے تو اس پر پھر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اپنی کم علمی یعنی ایسی عاجزی اور اس کا فوری اعتراف. تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا. پھر پل صراط نصب کیا جائے گا جو اس طرح کی دھار کی طرح ہوگا، جسے بلیڈ ہوتا ہے نا، اس کی دھار کی طرح. فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو کس کو یہ عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. آج صبح جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو بہت عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ میں اپنے آپ کو اس پل کے سامنے کھڑا پا رہی تھی کہ یہ میرے سامنے ہے اور اس کو کرنا ہے مجھے پار. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھے بھلے سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو راوی کا پل آ جاتا ہے یا کسی دریا کا پل، تو آپ بیٹھے ہوئے بھی اچانک کانشیس ہو جاتے ہیں کہ پل آ گیا. پتہ نہیں آپ نے کبھی نوٹ کیا، یعنی میں ہمیشہ یعنی گاڑی میں بیٹھی ہوں تو میں ایسے نہیں میں کہتی پل آ گیا، یعنی پانی کے اوپر سے گزریں گے اب نا ہم. تو ایک ضرور دل میں کیفیت آتی ہے کہ خاص چیز ہے، اور کیونکہ اس کی آواز بھی گاڑی کی یعنی بیچ میں وہ جمپس تھوڑے تھوڑے لگنے لگتے ہیں، ایک خاص مخصوص ساؤنڈ ہوتی ہے پل پر سے گزرنے کی. تو
وہ تو گاڑی میں ہوتے ہیں. اور کبھی ہم پیدل کہیں چل رہے ہوں اور بیچ میں کوئی چھوٹی سی پلی سی پار کرنی ہو پیدل چل کے, تو اس وقت کتنا خوف ہوتا ہے کہ کہیں پاؤں ادھر نہ ہو جائے تو کیا ہوگا. ہمیشہ یہ ڈر لگتا ہے نا کسی بھی ایج کے قریب چلتے چلتے, تو وہ تو اتنا باریک پل, اس کو پار کرنا پڑے گا. تو وہ کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. بے اختیار میرے منہ سے بھی نکلا کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں پاس. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جواب کہ جس کو میں چاہوں گا پار کراؤں گا. تو اللہ کی رحمت ہی پار لگا سکتی, لیکن اس رحمت کے قابل تو ہوں ہم, ہمارے پاس بھی تو کچھ ہو کہ وہ ہم پہ رحم فرمائے. پھر صف بندی, صفیں بنانا, ڈسپلن. آپ دیکھیں ایک اور چیز جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے فرشتوں میں, وہ ان کا ڈسپلن ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اس امت کو دیگر امتوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس امت کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں, جیسے نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا. یہ دنیا کے ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. ہم پناہ نہیں مانگتے ڈر کے دجال سے, بلکہ بعض لوگ تو بڑا کیجولی اور بہت انٹرسٹنگ وے میں دجال کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ دے آر لوکنگ فارورڈ کہ کب آئے, ذرا ہم بھی دیکھیں کہ کیا ایکسائٹنگ چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں وہ نہیں جائے گا. تو آپ سوچئے کہ اگر وہ آپ کے شہر میں آئے تو کیا ہوگا, تو فوراً پھر پناہ مانگنے کو دل چاہے گا نا کہ اللہ اس سے بچانا, اپنی پناہ دینا ہم کو, ہمارا سامنا نہ ہو اس سے. سوائے مکہ اور مدینہ کے ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے. صف بستہ, وہاں بھی پوری لائنز میں ہوں گے جیسے آرمی کی ہوتے ہیں نا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بندی کرتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور یوں قریب مل کر کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ مضبوط دیوار ہوں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم بھی ہر روز دن میں ایک دفعہ تجربہ کرتے ہیں ظہر کی نماز میں کہ اللہ کے سامنے صف بناتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں خیال ہے کہ ہم اللہ کے سامنے صف بنائے ہوئے, اللہ کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہمیں یہ احساس ہو, جو بلیو می ہر شخص صف ٹھیک کرنے پہ لگ جائے, لیکن چونکہ ہم ہوتا ہے بس نماز پڑھنی اس لیے وہ انہوں نے کہا صف بنا لو تو ہم صف بنا لیتے ہیں. اس کے لیے کوشش نہیں کرتے کہ ہم آگے پیچھے نہ ہو, کیونکہ ہمارا یہ بازو دوسرے سے آگے نہیں نکلا ہونا چاہیے, یہ پیچھے نہیں نکلا ہونا چاہیے, اسٹریٹ ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے برابر کا. کأنہم بنیان مرصوص, ہٹ کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے, دوسرے کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے ہوئے اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہو تب بنیان مرصوص ہوتی. اگر کسی کا پاؤں ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے, اتنے فاصلے ہیں بیچ میں, تو یہ فرشتوں والی صف نہیں ہے. اور اسی لیے دل بھی پھٹ جاتے ہیں جب صفیں ٹوٹتی ہیں, کیونکہ صف تو ٹیم ورک سکھاتی ہے نا کہ دوسرے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہونا. اور کوئی بھی ہو, ہر روز کوئی نیا بندہ ہوتا ہے ساتھ, یعنی جو بھی اللہ کے آگے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اس میں پھر فیوریٹزم نہیں ہوتا کہ اس کے تو میں ساتھ ہوں اور اس کے میں ساتھ نہیں. جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے, جو نماز پڑھنے آئے ہیں یا پھر نماز کے علاوہ باقی زندگی میں جو بھی اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں, میں سب کے ساتھ ہوں. تو یہ جو ڈسپلن ہے یہ ان کے کام کی کوالٹی کو بڑھاتا ہے, اور یہ ڈسپلن ہم میں نہیں, نماز میں نہیں تو باقی چیزوں میں کہاں سے ہوگا. یعنی ہر دفعہ نماز پڑھ کے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یعنی یہاں تو الحمدللہ بہتر ہے, لیکن جیسے حرم میں, مکہ میں, مدینہ میں ایسے تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اتنی دور آئے ہیں, اتنی تکلیف اٹھا کے یہاں پہنچے, پتہ نہیں نماز بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کس کس کو سمجھائیں, لوگوں کو ساتھ لگائیں تو وہ اور پرے ہو جاتے ہیں, غصے سے یوں دیکھتے ہیں کہ آپ ساتھ کیوں لگ رہے ہیں ہمارے, جیسے اچھوت ہو ہم کوئی. کس قدر افسوس کی بات ہے نا, جہالت ہے. اگر سمجھ ہو تو ایسا نہ کریں. اور پھر کیا ہوتا, کوئی گروپ یہاں کھڑا, اب بھی آپ ذرا ٹی وی پہ دیکھیں نا نماز کو, کوئی یہاں کھڑا, کوئی وہاں کھڑا, کوئی وہاں کھڑا, جوڑتے نہیں ہیں. تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آگے جگہ خالی تو آگے چلے جائیں. نہیں, ہم نے اپنا مصلی بچھایا ہوا, ہم نے تو ادھر ہی کھڑے ہونا ہے, اور ہم نے تو اپنے گروپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو باقی مسلمان تو شاید مسلمان نہیں ہے, جو آپ کا گروپ ہی زیادہ مسلمان ہے. بھائی یہ ڈر شاید ہوتا ہے کہ بچھڑ جائیں گے ان سے,
تو اس کے لیے کوئی اور نشانی رکھ لیں، لیکن صف تو نہ توڑے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نہ تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کی برابری نماز کا قائم کرنے کا حصہ ہے، اس پارٹ آف صلاۃ. تو اگر آپ کی صف ہی درست نہیں تو آپ کا پارٹ آف صلاۃ تو آپ خراب ہو گیا، پھر آپ کی نماز کیسے پوری ہوئی؟ پھر فرشتوں کی ایک خوبی سبقت کرنا، آگے بڑھنا، جلدی کرنا، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا. رفاع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کلمات ابھی کس نے کہے ہیں؟ اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کہے. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے دیکھا کہ کون ان کا ثواب پہلے لکھتا ہے. اچھا ہمیں کیا ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہم کہتے ہیں پلیز تم کر دو نا، اچھا وہ کر دینا، وہ کیوں نہ کرے، اور یہ تو ہمیں نہیں کہا کہ یہ بھی لکھو، یہ تو انہوں نے ایکسٹرا اضافہ کر دیا خود سے ہی. ہمیں تو جو ڈیوٹی لکھ کر دی گئی ہے نا بس ہم تو وہی کریں گے، اس سے آگے نہیں. تو یہ ایک شخص کے دل کے محبت سے نکلے ہوئے الفاظ تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ ایک سے ایک آگے بڑھ رہا ہے. جی تو یہ جو سبقت ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کے کرنا اور خوشی سے کرنا، یعنی ہیلدی کمپٹیشن ہے یہ. ہاں بڑی نیکیوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی بڑی نیکیوں کی پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور یہ تو چھوٹا سا کام ہے کوئی بھی لکھ دے گا تو ہو ہی جائے گا نا، کام ہی ہے. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ نیکی کے مواقع کی تلاش میں رہنا، اور جب موقع سامنے آئے تو فوراً اسے کر لینا. یعنی 30 سے زیادہ فرشتے، 30 کا ہو سکتا ہے کہ وہ قریب 30 نہیں سنا ہو، اور اگر ساری مسجد والے سن لیتے تو ہو سکتا ہے ساری مسجد والے آ جاتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا تو آپ نے وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی. آپ فرماتے ہیں میری نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک داروغ جہنم ہے، اس کو سلام کیجئے. جبریل نے آپ کو بتایا ہوگا کہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو پہلے اس نے مجھے سلام کر لیا، یعنی اس سے پہلے کہ آپ کرتے اس نے فوراً سلام کر لیا. اس سے بھی ان کی جو سبقت کی بات ہے نا، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا فالسابقات سبقا. یہ جو سبقت ہے آگے بڑھ کے کرنا، یہ بھی صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے کرے، کیونکہ اس کو پتا میرا رب جزا دینے والا ہے. پھر وہ سستی نہیں کرتا، پھر پیچھے نہیں رہتا، وہ کہتا میں ہی کیوں نہ کر لوں. اور عام حالات میں کیا ہوتا ہے somebody will do it, anybody can do. وہ کون ہوتا ہے somebody, anybody, nobody. پھر وہ کام ہوتا ہی نہیں. وہی بات ہے نا کہ ایمان اور یقین کی کمی. تو فرشتوں کا جو ایمان ہے، فرشتوں کے عمل کی ایک بنیادی وجہ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بس چونکہ اس لیے تیار کیا گیا اس لیے وہ یہ سب کرتے ہیں. دیکھیے ان میں صرف یہ ہے کہ وہ برائی نہیں کرتے، کر نہیں سکتے، یا ان کو دی نہیں گئی حص. لیکن یہ تو پھر ان کے اوپر ہے نا کہ وہ نیکی میں کتنے آگے بڑھیں. یعنی نیکی کر سکتے ہیں لیکن اس میں چوائس ہے کہ پیچھے رہیں یا آگے بڑھیں. پیچھے رہنے سے مراد یہ کہ کریں یا نہ کریں، برائی تو کریں یا نہ کریں کی بات نہیں ہے، نہیں کرنی. لیکن نیکی کا کام سب سے پہلے کرنا ہے، یہ پھر ان کی اپنی چوائس ہے، اور وہ اس کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی فطرت میں آگے بڑھنا. پھر خیر خواہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیے. یعنی جاتے جاتے وہ مشورہ دے رہے تھے، وہ سب مشورہ دے رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ حجامہ کروانے کے لیے تو سب شوقین ہوتے ہیں، لیکن کرنے کو سیکھنے کے لیے کتنے لوگ آگے بڑھے ہیں آج تک؟ سوچنے کی بات ہے نا. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں اس لیے ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، اور یہ کیا لوگوں کے خون نکالنے کا کام، اور یہ کوئی. تو ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے ہاتھ میں ایسی اسکل رکھی ہو کہ ہم وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہر شخص میں اتنی صفائی اور باریکی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں آفر تو کرنا چاہیے کہ میں بھی اس سنت کو زندہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے سکھا دیجیے، میں بھی ہیلپ کروں، یا ایز اے ہیلپر ہی ساتھ شامل ہو جائیں. اور مجھے پتا چلا کہ 300 پیشنٹس نے رجسٹر کیا ہوا ہے اور کرنے والے 2 لوگ ہیں، کیسے پورے ہوں گے؟ یعنی وہ زندگی کے باقی سارے کام چھوڑ دیں اور یہی کرتے رہیں.
میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے جو ٹریننگ لے سکتا ہے وہ ضرور لے لے. اگر آپ کہیں باہر نہ کریں تو گھر میں اپنے بچوں کا خود اپنا ضرور کر لیں. میں کسی کے پاس حجامہ کرانے کے لیے گئی دبئی میں, تو مجھے پتا چلا کہ ان کا بہت ہی بڑا بزنس ہے ان کا وہاں پر. تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ عام طور پر لوگ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, تو وہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کمائی کا ذریعہ بن جائے. تو میں سوچنے لگی کہ ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی, انہوں نے کیوں کرتی ہیں حجامہ. ایسا نہیں کہ پبلک میں, لیکن انہوں نے گھر میں اپنا ایک کمرہ بنایا ہوا اور جو کہ ان کو کہے تو ان کو کر دیتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے خیال آیا. کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ کو میگرین تھی شاید, تو بہت دور دور تک ہم لوگ باہر کے ملکوں میں بھی لے کے گئے, بہت علاج وغیرہ کرایا, لیکن بالآخر حجامہ سے آرام آیا. تو پھر یہ تھا کہ بار بار کسی کے پاس جا کے کرائیں تو وہ ایک مشکل کام ہے. تو میں نے کہا میں خود سیکھ لیتی ہوں. تو انہوں نے خود سیکھ لیا اور الحمدللہ ان کو تو فائدہ ہوا ہی, لیکن اس بہانے اور بہت سے لوگ جو بھی ان کے دوست جان پہچان والے لوگ کوئی بھی کہتا ہے تو وہ کر دیتی ہے. اور اس دوران جتنی دیر حجامہ کرتی رہتی ہے ساتھ وہ اچھی اچھی باتیں سناتی رہتی ہیں, کیونکہ وہ خود بھی ایک ٹیچر ہیں, پڑھاتی بھی ہیں, وہ بھی ان کا ایک شوق ہے, کتاب بھی لکھی ہے, اور بچے بھی ماشاءاللہ کافی سارے. تو کسی چیز کو جو میں نے جتنی دیر بھی بیٹھی, کافی ٹائم لگا مجھے ان کے پاس, جتنی دیر مختلف چیزوں کا جائزہ لیتی رہی, کیونکہ مجھے ہمیشہ کسی سے مل کے یہ ہوتا ہے کہ یہ کس نیکی میں آگے, اس کے اندر کیا خوبی ہے, میں اس سے کیا سیکھوں. تو بہت ساری جو انہوں نے باتیں بتائیں اور جو شیئر کر رہی تھی, تو میں مختلف اینگل سے غور کر رہی تھی کہ ایک بندہ جو نیکی کمانا چاہتا ہے اور جس کے اندر ایک مثبت سوچ ہو, خدمت خلق کی بھی اور لوگوں کو بھلا کرنے کی بھی اور سیلف لیس ہو کے کام کرنے کی بھی, تو وہ چاہتی تو اتنا اللہ نے سب کچھ دیا, وہ آرام سے سوتی ہیں اور عیش کرتی ہیں اور کہتی کہ مجھے کیوں تکلیف کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ لکھ بھی رہی ہیں, بچے بھی پال رہی ہیں, حجامہ بھی کر رہی ہیں, پڑھانے بھی جاتی ہیں, مختلف ورک شاپس بھی کرتی ہیں. کیوں, کیا چیز ہے؟ یہی وہ حکمت ہوتی ہے, یہی دین کی سمجھ ہوتی ہے کہ جو انسان کا دل کھول دیتی ہے کہ نیکی کے ہر موقع سے جو میری استطاعت میں ہے اس سے میں فائدہ اٹھاؤں. اور جب یہ حکمت نہیں ہوتی تو انسان انتہائی خود غرض ہوتا ہے. اس کو خیر کی بات پتہ بھی ہوتی ہے نا, تو وہ دوسرے کو نہیں بتاتا, وہ شیئر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ تو میرا ٹریڈ سیکرٹ ہے, یہ میرے تک ہی رہے, تاکہ میرا برانڈ نیم اوپر ٹھپا لگ جائے کہ میں نے کیا یہ کام. تو جب اللہ کے لیے کیا اور اللہ نے لکھ لیا اور اللہ گواہ ہو گیا اس کام پر, تو پھر کسی اور کی گواہی کی ہے ضرورت؟ کسی کی بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. پھر کفا باللہ شہیدا, کیونکہ اجر تو اس نے دینا ہے. تو یہ چیز انسان کے اندر بندوں سے تعریف اور بندوں سے اکنالجمنٹ اور بندوں کی اپریسیشن کی ہرس ہی ختم کر دیتا ہے. شوق ہی نکل جاتا ہے کہ کس سے اکنالجمنٹ چاہتی ہوں, کس سے شکریہ چاہتی ہوں, اگر یہ نہ کرے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. ہم اسی پہ تو رو رہے ہوتے ہیں, میں نے اس کے ساتھ یہ بھلا کیا, اس نے میرا شکریہ نہیں کیا, تو کیا ہوا اگر نہیں کیا؟ کیا نقصان ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, اس نے دیکھ لیا نا جس نے دیکھنا ہے. تو اس سے پھر وہ ایک خیر خواہی کی ایسی کیفیت آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ میں اس حدیث پہ غور کر رہی تھی کہ فرشتوں نے کیوں یہ مشورہ دیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے. الشفاء فی 3 فی شرطۃ محجم او شربۃ عسل او قیۃ بنار, صحیح بخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے, پچنے لگوانے میں, یا شہد کے پینے میں, یا پھر آگ سے داغنے میں. لیکن آگ سے داغنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بہرحال تو میں سوچ رہی تھی کہ جب کبھی میں نے حجامہ کرایا اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بہت ایکٹیو فیل کیا اور بہت ہیلدی اور اسٹرانگ فیل کیا, اور ایسے لگا جیسے میرے اندر ایک نئی روح آ گئی, کیونکہ وہ ٹاکسن سارے نکلتے ہیں تو آپ obviously لازمی فریش فیل کرتے ہیں, ایک ریلیف ہوتا ہے, ایک ریلیکسیشن کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اچھا, اس سے نماز بھی بہتر ہوتی ہے, اس سے آپ کے پڑھانے میں بھی بہتری آتی ہے, اس سے آپ کے ریلیشن شپ میں بھی بہتری آتی ہے, کیونکہ آپ ہر وقت تھکے ہارے مارے نہیں ہوتے. کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو آپ کے سارے کام خراب ہونے لگتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ایک عجیب سے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ میں تو کسی قابل نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں اور آپ صرف مسنون حجامہ کرائیں, صرف مسنون, اس سے بھی آپ کو ایک بہت زبردست ریلیف ملے گا. اور دوسری بات, میرا تو یہ یقین ہے کہ شیطان باہر جاتا ہے, وہ جو ادھر ادھر سے گھس جاتا ہے نا, تو خون میں ہوتا ہے, تو کٹ لگا تو نکلا باہر, وہ بھی اس کو بھی جگہ نہ رہی. تو اب یہ ہے کہ اب
عبادت میں بہتری لانے کے لیے، خدمت میں بہتری لانے کے لیے کوئی ایک ایسی ٹپ وہ وہاں سے تحفہ دے رہے ہیں کہ یہ اپنی امت کو بتائیے جا کے کہ یہ کروائیں، اور ہم نے اس چیز کو بھی بالکل بھلا دیا، چھوڑ دیا، یعنی مصنون علاج چھوڑ دیا. ذرا سی تکلیف ہوتی ہے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹاکسنز اپنے اندر ڈال لیتے ہیں اور ایسی دوائیاں کھاتے ہیں جو لیور کے اوپر بھاری ہوتی ہیں اور پھر مزید اور جمتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک لیئر، اور وقتی ریلیف ہوتا ہے پھر بیماریوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسی چیزیں صرف یہ نہ سوچیں کہ اگر انہوں نے حکم دیا تو ہم صرف چند لوگ ہی اس کو لے لیں اور باقی کوئی آگے نہ بڑھے، اور کوئی کسی کو اس لیے نہ سکھائے کہ پھر یہ بھی نہ کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہ ہو. اگر آپ سیکھ لیں تو آپ دوسروں کو انکریج کریں، بھی تم بھی سیکھو، تمہیں کیا مشکل ہے، اپنے گھر کی معالج خود بن جاؤ. لاسٹ ویک میری امی کا حجامہ یہاں ہونا تھا تو میں نے خود ڈاکٹر فردوس کے ساتھ کیا. الحمدللہ وہ مجھے گائیڈ کرتی رہی اور اتنا سمپل تھا. کٹ بھی لگائے خود، وہ بلڈ کو کٹھا بھی خود کیا، اسے صاف بھی کرنا. تو بالکل بھی ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. صرف یہ کہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے بس. اور بہت سارے لوگ سیکھ کر پھر آگے بہت سارے لوگوں کی بھلائی کا ذریعہ سنت تو تبھی عام ہو سکتی ہے نا. جی السلام علیکم. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بس تھوڑی سی پریکاشن کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ سیکھنے کی نیت صحیح ہو کہ ہم نے سنت کو تازہ کرنا اور اس کو ایک مال کمانے کا صرف ذریعہ نہیں بنا لینا. بالکل. اور دوسری چیز یہ کہ ہائیجین کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ لوگوں کو حجامہ کرے اور ان کو اور بیماریاں لگا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم کلاس میں اسی کی ڈسکشن کر رہے تھے. میری بھی بیک بون مجھے بہت رہتی ہے، تو میں اپنی کلاس سے کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے آپریٹ کرانے کو ڈاکٹر نے کہا تو اس سے پہلے میں یہ علاج کرواؤں گی. میں یہاں سے لے کے گئی تھی میگزین، اس میں بھی کراچی کا کوئی ایڈریس دیا ہوا تھا انہوں نے. تو میں اپنی کلاس میں یہ بتا رہی تھی کہ میرے بہنوئی ہیں، وہ ڈیزرٹس میں کام کرتے ہیں، تو ان کے گھٹنے میں اتنی پرابلم تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے. تو 5 دن وہ مسجد نہیں گئے تو ان سے کچھ لوگ ملنے آ گئے اور انہوں نے ان کو یہی ان کا علاج کیا، اور ودن 5 منٹس وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا اپنے پیروں. پھر ملائکہ جو ہیں وہ آسمان پر اللہ کے گواہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پھر انسانوں سے محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، اس کو یہ شوق ہے کہ میں راضی ہو جاؤں. آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو گواہ بنا دیتے ہیں. اللہ کے گواہ ہیں نا فرشتے آسمان پر. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو. حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں کے لوگ یہی کہنے لگتے ہیں. پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ اللہ فلاں پہ اپنی رحمت کرے. پھر طالب علم سے محبت کرتے ہیں. ان الملائکۃ لتدع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فرشتے طالب علم کے لیے طلب علم پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ علم کا طالب ہے، سیکر آف نالج ہے، اپنے پر بچھا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تھے. ایک عورت آئی بوڑھی سی، آپ نے اپنی چادر اتار کر اس کے لیے بچھا دی، اپنے اوپر سے اپنی چادر اتاری اور اس کے لیے زمین پر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئی. صحابہ بہت حیران ہوئے کہ اتنا اکرام آپ نے اب کبھی کیا ایسے کہ کسی کے لیے اپنا کوئی چیز خاص طور پر بچھا دے. بعض اوقات ہوتا ہے نا. تو لوگوں کو پتا چلا کہ آپ کی رضائی والدہ ہے، بتایا گیا کہ کون ہے، تو والدہ کے احترام میں ایک طرح سے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، لتدع رکھ دیتے ہیں. ایک اور معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ جیسے اڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم فلائٹ روک دیتے ہیں، اپنی ہمبل ہو جاتے ہیں، اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں. یعنی طالب علم کے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. ایک معنی یہ بھی کیا گیا رکھنے کا. تو ساری زندگی طالب علم رہی ہے، اور طالب علموں کا خادم ہونا بھی ایک شرف کی بات ہوتی ہے. یعنی ایک ہے طالب علم اور ایک ہے خادم طالب علم، استاد کو کہتے ہیں.
فرشتے کب ساتھ نہیں ہوتے؟ فرشتے کب ساتھ نہیں ہوتے؟ اب یہ پارٹ بہت غور سے سننے والا ہے کہ فرشتے ہٹنے نہ پائیں ہمارے پاس سے. نمبر 1، العیر التی فیہا الجرس لا تصحبها الملائکہ، مسند احمد. جس قافلے میں گھنٹیاں ہوں اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے، ہٹ جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے موبائلز کی بیل خوب گھنٹیاں بجانے والی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو چینج کر لیجئے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو فطری طور پر اچھی نہیں لگتی، دل کو لگتی نہیں، دل کبھی خوش ہوتا ہی نہیں ان پر، چاہے وہ کتنی خوبصورت ہو. تو انہی میں سے ایک موبائل کی رنگا رنگ گھنٹیاں کبھی بھی مجھے اچھی نہیں لگی. موبائل پہ لگا لیجئے قرآن کی تلاوت. میں نے تو یہی کیا ہوا، سورۃ الکہف کی پہلی آیتیں میں اس کے ساتھ اٹھتی ہوں، بلکہ میں سوچتی تھی کہ آل عمران کی پہلی ڈالتی ہوں، تو وہ آبویسلی ساتھ ہی. اور آپ یقین کریں کہ مختلف آیات مختلف چیزوں کے لیے، جیسے الرٹس کے لیے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اب وہ اتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اور وہی آیت بار بار پھر منہ پہ آ رہی ہوتی ہے جو سب سے پہلے دن میں آپ سنتے ہیں نا اٹھتے ہی، وہی پھر ریپیٹ ہو رہی ہوتی. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ واش روم میں لے جائیں، تو پھر تو میں کہتی ہوں موبائل کو واش روم لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا عذر لنگ ہے کہ موبائل اگر واش روم میں گیا تو وہاں بھی گھنٹی بج جائے گی؟ اس کو باہر چھوڑ کے جائیں اور وہاں سے جلدی باہر نکلیں، کیونکہ فرشتے بھی نہیں ہیں وہاں، وہ بھی باہر کھڑے ہیں. تو ایسے کاموں سے، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے کہ جہاں انسان ایسی خیر سے محروم ہو جائے. پھر ابھی تو آپ دیکھیے، آپ کو بتاؤں میں کہ ایک ہم بیل اپنے موبائل کی چینج کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کسی کو ہم فون کرتے ہیں تو وہاں گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، وہ کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں. اچھا، اس کا بھی حل ہے. پچھلے دنوں میں نے کسی کو فون کیا تو ان کے لبیک اللہم لبیک کیے، اتنا اچھا لگا. وہ کافی دیر وہ یہی، تو مجھے ایسا لگا جیسے میں حرم پہنچ گئی ہوں، اتنی زبردست تلبیہ تھا وہ. تو میں نے پھر اس کی پتہ کروایا کہ یہ کس طرح ہم اپنے فون پہ کیسے لیں. تو پتہ چلا کہ مختلف جو ٹیلی فون کمپنیاں وہ شاید 10 روپے یا 5-6 روپے پر منتھ چارج کرتی ہیں، اور آپ کو اپنی پسند کا وہ دے دیتی ہیں، پلان دے دیتی. بلکہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو بہت سی آیات اور بہت سی دعائیں اور بہت سی نعتیں اور گانے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں آپ اپنے چوائس اور سلیکشن کے مطابق اپنے موبائل پہ اپنے سیٹ کروا سکتے ہیں. بہت ہی آسان طریقہ ہے، کچھ زیادہ مشکل نہیں. پھر غلاظت کی موجودگی میں فرشتے نہیں آتے. غلاظت کی موجودگی میں، گندگی کی موجودگی میں. عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں برتن میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ فرشتے ایسے کمرے میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب ہو. بعض اوقات بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ واش روم نہیں جا سکتے تو ان کو پین میں پیشاب وغیرہ کرواتے ہیں. تو کچھ لوگ سستی کے مارے وہ پین ادھر ہی بیڈ کے نیچے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بےچارے بوڑھے بندے کو وہ اسمیل بھی آتی رہتی ہے، اور جو کوئی اس کے پاس بھی آئے اور فرشتے بھی وہاں نہیں آتے. ایسے میں آپ دیکھیے اگر اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو رحمت کے فرشتے کیسے اندر آئیں گے؟ تو بیماروں کی، بزرگوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو کبھی بھی اس پین کو اگر کسی مجبوری سے رکھنا بھی پڑے تو ڈھکا ہوا ہو، کھلا نہ چھوڑے، اور اگر اوپر جو اٹینڈنٹ ہے وہ فوراً اس کو ڈسپوز کرے. پھر اسی طرح بعض لوگ بچوں کی نیپیاں کمرے میں پھینکتے رہتے ہیں، پہلے تو چینج ہی نہیں کرتے، پھر ادھر ہی اتاری، ادھر ہی لپیٹی، ادھر ہی بن میں ڈالی اور گئے. اب آپ دیکھیے کہ وہ اس کی اسمیل اٹھ رہی ہے. اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے؟ وہ اسمیل کی وجہ سے نہیں آتے، وہ گندگی سے انتہائی نفرت کرتے ہیں. تو اگر آپ کبھی ایسا ہو، اول تو یہ کہ بچے ذرا سے بھی بڑے ہونے لگے تو ان کو ٹرین کریں. ماں کا اجر کیوں ہے؟ اسی وجہ سے تھوڑی تکلیف کریں اور ان کو ٹرین کریں تاکہ ان کے اندر بھی اس گندگی کی عادت نہ رہے، وہ بھی صفائی پر بڑے ہوں. اور پھر آپ اس کو اگر ڈسپوز آف کیا تو گھر سے باہر رکھیں، ایسا بن یا دور کونے میں رکھیں کہ جہاں جا کے ایسی غلاظتوں کو پھینک کے آئیں. کمرے کے اندر نہیں، بیڈ روم کے اندر نہیں. نمبر 2، اب ہمارا کیا ہے جی، اٹیچڈ باتھ ہو، فائن ہو گیا اٹیچڈ باتھ. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت گھروں میں باہر کی طرف بناتے تھے الگ، اب اٹیچڈ. اب اگر اٹیچڈ بات بن ہی گئے ہیں تو فلش کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اچھے بھلے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات پانی نہیں ہوتا، وہ پانی کی بچت کرتے ہیں اور ضرور کرنی چاہیے.
اس کا حل ڈھونڈ لیں. حل کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واش روم میں جانے کے، کیونکہ برتن ہے نا، وہ بھی کموڈ کیا ہے، پاٹ، تو اس سب برتن، اس کے اندر پیشاب رہنا نہیں چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہو کہ یا تو آپ ایک لوٹا بھر کے ہاتھ سے ڈال دیں، یا پھر آپ جو ٹینکی ہے پانی کی، اس کے اندر آپ ایک پانی کی بوتل اور بھر کے رکھ دیں، جس کی وجہ سے اس میں کم پانی بھی فلش کر سکیں اس سے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا پانی کو بھی سیو کرنا ہے، پانی کو بھی بچانا ہے. یا کوئی ایسی اینٹ رکھ دیں ایک سائڈ پہ کہ جس سے پانی کی سطح خود بخود اوپر آ جائے گی. کیونکہ اب تو پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹینکیوں کے 2 حصے، اگر چھوٹے اور بڑے کا بھی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ جانے سے، پانی بہانے سے پانی ختم ہو جائے گا، ضائع ہوگا، تو اس صورت میں کوئی بھی طریقہ کریں جس سے اس پیشاب کو بہا دیں، کموڈ میں نہ چھوڑیں. بچوں کو بھی فلش کرنے کی عادت ڈالیں. شروع میں جب بچے نکلیں ذرا پیچھے چلے جائیں کہ انہوں نے کیا کیا، فلش کیا کہ نہیں کیا. نہیں کیا تو ان کو یہ حدیث سنائیں کہ اس جگہ پر فرشتے نہیں آتے جہاں پر پیشاب ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کو تو اللہ ہدایت دے، ان کو تو یہ احساس ہی نہیں، بچے گھر کے سین میں پیشاب کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، اور کوئی صفائی کا اہتمام ہی نہیں، بستر پہ کیے ہوئے ہیں. اور مائیں سستی کے مارے کوئی چادر اوپر نہیں بچھاتی کہ اسے اٹھا کے دھو ڈالیں. بعض کیا کرتی ہیں، اسی پیشاب کو ہی خشک کر کے دوبارہ ڈال دیتی ہے. یہ بھی دیکھا گیا. کارپیٹس پہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، وہ ویسے ہی رہتا ہے. تو اس کو جذب کرنے کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے، اس کو صاف کرنے کا. اگر پتہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں تو کارپیٹ نہ بچھائیں. کیا ہم سب جب چھوٹے تھے، ہمارے گھروں میں تو کارپیٹ نہیں تھے، تو ہم نہیں پلے. بچوں کو مٹی کیوں نہیں لگنے دیتے؟ کیا ہوتا ہے، زمین پہ تھوڑا سا اگر وہ کرال کر بھی لیں گے تو کیا ایک لوٹا پانی ڈال کے دھو ڈالیں ان کو؟ ضرور کارپیٹ پہ رکھنا ہے انہیں، گندگی کے ڈھیر پہ. پھر آپ کہیں گے نہیں سردی ہوتی ہے تو ان کو کپڑے پہنا دیں. ہر چیز کا حل ہے. اگر آپ کی نیچر میں صفائی ہے نا، ہر چیز کا حل ہے. اور اگر آپ کی نیچر میں نہیں تو کوئی بندہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا. بازاروں میں گندگیوں کے ڈھیر ہیں، فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. پھر جنبی شخص جو حالت جنابت میں وضو نہ کرے، اس کے پاس بھی نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں جاتے: مردار کافر کی لاش پر، زعفران ملی خوشبو میں لتھڑے ہوئے شخص کے پاس. مردوں کے لیے منع ہے کہ وہ زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے پہنے. اگر انہوں نے وہ پہنے ہوئے تو وہ بھی فرشتے، یعنی ویسے تو فرشتے خوشبو پہ آتے ہیں لیکن ایسے مرد کے پاس نہیں آتے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جنبی کے پاس حالت جنابت میں جو ہوتا ہے، اللہ یہ کہ وہ وضو کر لے. پھر ناپاکی کی حالت اور نشے کی حالت. فرشتے 3 لوگوں کے قریب نہیں جاتے: وہ شخص جو جنبی ہو، وہ جو نشے میں ہو، چاہے شراب کا نشہ ہو، چاہے ہیروئن کا نشہ ہو یا کسی اور چیز کا، اور وہ جو خلوق میں لت پت ہو. خلوق کئی خوشبوؤں کا زرد رنگ کا مجموعہ، یعنی یلو کلر کی ہوتی ہے اور بہت سی خوشبوئیں اس میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. مردوں کے لیے وہ خوشبو منع ہے جس میں کلر ہو، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو ہونی چاہیے جس میں کلر ہو، اسمیل کم ہو اور کلر ہو. نہیں، ایسا کلر نہیں ہوتا کہ جو بالکل یلو اوپر لیئر آ جائے کلر کی. وہ تھوڑا بہت تو کلر ہلکا پھلکا ہوتا ہی ہے. اسپاٹ کے تو خیر ہے، اسپاٹ کی بات نہیں ہے یہاں. لتھڑے ہوئے کی جی، یعنی پورا کلر ہی بدل جائے، یہ مطلب. زعفرانی کلر اصل میں مراد ہے، ہر کلر بھی نہیں. تو اصل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ صفائی کا اہتمام ضروری، صاف ستھرا رہنا کسی بھی حال میں ہو. یعنی آپ دیکھیں نا، بعض لوگ اپنے جسم کے بال صاف نہیں کرتے، تو آپ یہ اس کا کیا ہوتا ہے نقصان. وہ سونے کے بھی کپڑے پہن کے آ جائیں نا، تو وہ کمرے میں داخل ہوتے جائیں تو کمرہ اسمیل سے بھر جاتا ہے، چاہے کتنا بھی خوبصورت ڈریس پہنا ہونا. ایک دم فضا بدل جاتی ہے. ایسے لوگوں کے وجود سے ہی فضا بدل جاتی، تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے جسم سے. تو پرسنل ہائیجین ہو، اپنے کپڑوں میں دیکھیں اسمیل تو نہیں، منہ سے تو نہیں اسمیل آ رہی. ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی. پھر کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے والے فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. پھر صحابہ کو برا بھلا کہنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. پھر مدینہ میں بدعت پھیلانا. حضرت انس نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے اور نہ کوئی بدعت کی جائے.
اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت. پھر اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا، یعنی کوئی چھری لے کے یا کوئی تلوار یا کوئی بندوق یا کسی بھی چیز سے. ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو، یعنی اپنے خون کے رشتے کے ساتھ بھی اگر وہ کر رہا ہے تب بھی. پھر فرمایا جو شخص جان بوجھ کر قتل کیا گیا تو اس میں قاتل کی جان سے قصاص ہے، قصاص لینا ہوتا ہے نا. اور جو کوئی اس قصاص لینے میں آڑے آئے اس پر بھی اللہ کی لعنت اور اس کا غضب، اور اللہ کی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے. والملائکۃ والناس اجمعین آتا ہے، اور نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا نہ ہی نفل. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مثلاً کسی نے قتل کیا اور آپ کو پتہ ہی یہ قاتل ہے اور وہ آپ کے گھر آ کے چھپ گیا، اب آپ اس کو پناہ دے رہے ہیں کہ کوئی اس کو نہ پکڑے، تو یہ پناہ بھی غلط ہے. آپ آڑے آ رہے ہیں کس سے کہ اس پر حد جاری ہو. وہ پھر وارثوں کا معاملہ ہے، وہ چاہیں تو معاف کریں یا نہ کریں، لیکن قاتلوں کو پناہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آج انہوں نے ایک کیا ہے، پھر ان کو سپورٹ مل گئی تو کل وہ دوسرے کو کریں گے اور اس طرح ایک جرم بڑھتا جائے گا. اسی طرح وہ عورت جو شوہر کے بلانے پر نہ آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے، ایسے ہی بس، یا کوئی مطالبات ہیں اس کے، اور مرد اس پہ غصے ہو کر سو گیا، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. کیونکہ اس سے بھی بہت خرابیاں نکلتی ہیں کہ جب ایک شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گھر سے جب مایوس ہے تو پھر کہیں اور دیکھے گا کچھ، اور اس سے کیا کیا خرابیاں پھیلیں گی. اس میں آپ دیکھیں نا کہ جیسے کوئی بھوکا ہوتا ہے تو مرد کے لیے یہ بھی ایک بھوک ہوتی ہے، تو اب اگر کسی بھوکے کو کھانا نہ دیا جائے تو اس کا غصہ بھڑکے گا، وہ پھر چوری کر کے بھی کھائے گا، وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا. تو اس لیے عورت کو یہ اس چیز کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے مرد سے اپنے مطالبات منوانے کا کہ اچھا تم بھی میری فلاں بات مانو تو میں تمہاری یہ بات مانوں گی. یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو. پھر کن چیزوں سے ان کو اذیت ہوتی؟ تھوکنے سے، جگہ جگہ تھوکنا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو سڑکوں پہ پان کی پیک اور دیواروں پہ اور راستوں پہ اور گلیوں بازاروں میں تھوکوں کے ڈھیر اور پبلک ٹوائلٹس میں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایسی چیز جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی ہوتی. پھر ان چیزوں کا استعمال کرنا جس سے منہ سے بو آئے، جیسے پیاز اور مولی وغیرہ اور ایسی چیزیں. اگر انسان اس میں سے کچھ کھائے تو پھر وہ مسجد جانے سے پہلے نہ کھائے، یا پھر نماز سے فوراً پہلے ایسی چیز نہ کھائے. اور اگر کھا لی ہے تو کوئی اس کا ماؤتھ فریشنر ہونا چاہیے کہ نماز سے پہلے آپ اپنے منہ کو صاف کر چکے. تو بہرحال یہ تھی چند باتیں فرشتوں سے متعلق. کل وہ کام بتائے تھے جس سے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور پاس آتے ہیں، اور اب وہ باتیں بھی پڑھنی ضروری ہیں، جاننی ضروری ہے کہ جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی چاہیے. ہارن گھنٹی نہیں ہوتی، گھنٹی جو ہوتی ہے نا ایک مسلسل بجنے والی چیز ہوتی ہے، جیسے وہ قافلوں کے ساتھ ٹلیاں بجتی تھیں، اور ایک خاص قسم کا. ریپلیس کر لینا اچھی چیز سے اس کو. آلٹرنیٹ تو ہے. جب میں اچھی قرات سنتی ہوں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ میں سوچتی ہوں اس سے بھی خوبصورت کوئی سانگ ہو سکتا ہے، اس سے بھی خوبصورت کوئی آواز ہو سکتی ہے، اس سے بھی خوبصورت انداز میں کوئی گا سکتا ہے ہی نہیں. پھر یا تو ٹیسٹ کا فرق ہے، تو ٹیسٹ بدل لینا. مختلف کاریوں کی آواز اگر آپ سنتے رہے نا تو آپ کو اتنی حیرت ہوگی کہ ایک ایک مخرج اور ایک ایک ذرا سا آپ اگر مزید اس کو پڑھ لیں کہ کس طرح اس حرف کو ادا کرتے ہیں اور اس کی صفات کا اگر آپ کو علم ہو تو اور بھی زیادہ پھر آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں نا کہ کیسے پڑھ رہا ہے یہ، کس طرح پاسبل ہے کہ اتنی ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے نا. ہم تو ایک چیز پکڑتے ہیں تو دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس کو پکڑتے تو وہ. لیکن جو لوگ اس فن کے ماہر ہوتے ہیں اور جنہوں نے اتنی مہارت اس میں حاصل کی ہوتی ہے، وہ جب بہترین انداز میں پڑھتے ہیں تو میں کہتی ہوں گانے والے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے، کانٹینٹ کے اعتبار سے، لے کے اعتبار سے، اس کے جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے، اس کے جو اجر اور ثواب ہے اور جو اس کے یعنی ہر اعتبار سے. کہتے ہیں کہ جو لوگ صفائی پسند نہیں ہوتے تو ان کی عام طور پر نیچر بھی ایک نیگیٹو قسم کی وائبز آتی ہیں ان سے، اور ایک یعنی فرسٹریٹڈ قسم کے، اور یعنی
کامنس نہیں ہوتی ان کے اندر. کیونکہ دیکھیے جو فرشتے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں اور آپ کے یعنی خوش ہو رہے ہوں تو کیا ان کی وائبز آپ کو نہیں پہنچتی ہوگی؟ وہ ایک اوور آل ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، ایک کنٹینٹمنٹ کی، ایک سکون کی. اور پھر جب موت کے وقت بھی آ کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو وہ جانتے ہیں نا نفس مطمئنہ ہے کس کس کا. obviously اللہ ہی کا حکم ہوگا، لیکن ان کو بھی تو پہچان ہو جاتی ہے نا. مجھے تو کل وہ جو حدیث تھی مسجد والی کہ وہ جب مسجد میں نہیں ہوتے تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں وہ کہاں ہے، وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، وہ مس کرتے ہیں نا کہ کدھر ہے ہمارے کمپینین، وہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ایک اور بات صفائی میں، بہت سے لوگ جو صفائی کرتے ہیں، بلکہ میں نے جو مشاہدہ کیا 99% وہ ظاہر کی صفائی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کونوں کی صفائی نہیں کرتے جو جن میں ذرا سی بھی تکلیف، کوئی چیز ہٹانی پڑے یا ذرا سا نیچے جھک کے کوئی چیز جھاڑو لگانا پڑے، کوئی صفائی نہیں. آج صبح بیل بج رہی تو میں نے فون اٹھایا تو جو ہی میری نظر نیچے گئی تو جو ٹیبل اور صوفے کے بیچ کی ساری جگہ تھی، مجھے لگتا ہے دنوں سے اس میں جھاڑو نہیں لگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹھ کے ذرا سا تھوڑا سا اینگل پہ لگانا پڑتا ہے نا. یہ نظر کیوں نہیں آتا ہمیں گندگی نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا ہمیں پرواہ نہیں؟ یعنی اگر کہیں کوئی کارپیٹ بچھا ہے، بچھا رہے، اس کو اٹھا کے نہیں جھاڑو لگانا کسی نے، یا اس کو برش نہیں کرنا، اس آس پاس سے ادھر ادھر. اگر کہیں گملے رکھے ہوئے ہیں، پلانٹس وغیرہ رکھے ہوئے، ان کے پیچھے یا ان کے آگے ادھر ادھر جو قریب کے کارنر ہیں ان پہ کسی نے نہیں کچھ کرنا. دور سے کھڑے ہو کے بس ایسے جھاڑو بھی کیسے لگے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ جھاڑو لگ رہا ہوتا ہے. وہ اتنی جگہ صاف ہوتی ہے جس سے آپ کا وہ چند بالوں سے لگ گیا نا، بس وہ صفائی نہیں ہے. یہ جھاڑو تو لگتا ہے اس کو پوری طرح. یہ بالکل درست بات ہے کہ نان بلیور سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے، چاہے کتنے بھی پرفیوم لگا لیں. تو جو وہ مر جاتے ہیں نا، فرشتے نہیں پاس آتے، کیونکہ پھر ایک اور طرح کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے اندر سے. گھنٹی کا لفظ آتا ہے نا، تو اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا چیز گھنٹی سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، اور جتنی چیزوں سے بچ سکیں جہاں تک بھی. بعض اوقات جو کلاک کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں گھنٹیاں، وہ 12 بج رہے ہوتے ہیں تو 12 دفعہ ٹن بجتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ نہ 12 بجے تو پھر کیا ہوا؟ آنکھیں اللہ نے شکر ہے دیے، دیکھ لیں گے. جہاں قربانی زیادہ ہوتی ہے نا، جہاں مشکل حالات ہوتے ہیں، جہاں دنیا نظر نہیں آتی، کوئی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو کر کے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ مجھے ملے گا، میں یہ اچیو کر لوں گا، میں یہ، تو وہ پھر آسان ہو جاتے ہیں کرنے. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بظاہر اب غزوہ بدر کی آپ مثال لیں تو اس میں کس کو یقین تھا کسی وکٹری کا؟ سب اپنا فرض پورا کرنے گئے تھے نا، لیکن وہ چلے گئے کہ اللہ کا حکم ہے تو اس پر اجر زیادہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے. میں اسے نہلاؤ تو صحیح، دیکھو ابھی ٹھیک ہو جائے گی. ہر وہ کام، یہ یاد رکھیے، ہر وہ کام جس سے آپ کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا نا، کیونکہ طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وہ کام شیطان آپ کے لیے مشکل بنا دے. وضو کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کتنی دیر لگتی ہے وضو پہ؟ آج جا کے آپ ٹائم نوٹ کیجئے. جتنی ہمیں سہولت، ہمیں تو نہ پانی نکالنا پڑتا ہے نہ انڈیلنا پڑتا ہے. پہلے تو لوگ لوٹے میں ڈال کے اور اس میں مشکل میں پڑتے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ہم تو ایک ٹیپ کھولتے ہیں اور بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، اینڈ تک اس کو لے جاتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے. کہیں سے بھر کے بھی نہیں لانا پڑتا، پھر بھی مشکل لگتا ہے. یعنی پہلے زمانے کے لوگ اگر کہتے کہ وضو مشکل ہے کیونکہ پانی اٹھا کے لانا پڑتا ہے، پھر بھرنا پڑتا ہے، پھر ڈالنا پڑتا ہے، بڑا بودریشن ہے. ہمیں کیا بودریشن؟ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ شیطان نے اس کو مشکل بنا دیا نا. دیکھیے اب مثلاً یہ جو ملنے والی بات ہے نا، اگر آپ کو یہ کوئی بھی کام، آپ ان کو بھی چھوڑیے، عام دین کے بینیفٹس کو دیکھیے. جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم مثلاً توبہ کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے یہ دعا کریں گے، تو آپ کو ایک ایمان ہے نا کہ بینیفٹ مل رہا ہے آپ کو. اسی طرح آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو آپ کو برکت ہوگی. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا یا جہاں بھی اچھے کام کریں گے تو آپ کی مشکلات آسان ہوں گی. ایک آپ کا بلیف ہے نا. تو آپ کا جب
فوکس چینج ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ فائدہ نہیں، یہ فائدہ چاہیے اور بڑا فائدہ چاہیے اور دور کا فائدہ چاہیے، اور اس کام میں یہ وقتی بینیفٹ تھا مگر اس کا اتنا بڑا بڑا نقصان ہے. جب تک ایمان سٹرونگ نہیں ہوگا تو ہم مشکل ہوگی. دیکھیے بتانے سے ہی ہوگا نا، اور تھوڑا تھوڑا، اور جلدی نہ کریں. ایک دم بھی سب کو بات سمجھ نہیں آتی، تھوڑا تھوڑا بتاتے رہیں، انشاءاللہ فرق پڑے گا. یعنی مثلاً اگر آپ نے اپنے بچے کو نماز کے لیے مسجد بھیجنا ہے تو آپ ایک دن میں ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ نے اس کو حدیث سنا دی یا کام کہہ دیا اور وہ بس شروع ہو جائے گا. نہیں، ایک دن بتائیں گے ایک طرح سے، پھر دوسرے دن دوسری طرح سے، پھر تیسرے دن تیسری طرح سے، اور پھر آپ دعائیں بھی کریں گے. ایک دن آئے گا کہ وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم ہمت ہار دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اتنی تکلیفیں اٹھا کے بھی لگے رہتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا. آپ نے ہجرت بھی نہیں کی، چھوڑا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ایک کام کرنے لگتے ہیں اور سنت اللہ کو بھول جاتے ہیں. نیکی کے کام میں سنت اللہ کیا ہے؟ مشکلات آئیں گی، ہے نا سنت اللہ. یہ جو کتاب آپ کو دی تھی نا، میں بھی وہ پڑھ رہی ہوں آج کل. تو اس میں پہلا یا دوسرا ہی چیپٹر ہے، اس میں وہ لکھا ہے کہ نیکی کے راستے میں مشکلات سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے. اور جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں گے، خصوصاً دین کی تبلیغ کا یا دین کے لیے اللہ کی خاطر، یعنی جو دینی کام جس کو ہم کہتے ہیں، تو آپ کے راستے میں ضرور آزمائش آئے گی. لیکن پھر پیغمبروں نے کیا کیا ان آزمائشوں پر؟ صبر کیا، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور وہ ان کو مدد مل گئی اللہ کی طرف سے. ہم کیا کرتے ہیں جب مشکل آتی ہے؟ پرسنل لائف میں کوئی مشکل آتی پھر بھی صبر کر لیتے ہیں، لیکن دین کے راستے میں کوئی مشکل آئے تو ہم کتنا صبر کرتے ہیں. پھر ایک کسی کو بتایا آپ نے گاؤں جا کے، وہ بہت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، لیکن کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا. پھر آپ کہتے ہیں چھوڑو، یہ وقت ضائع کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ، کہیں اور چلتے ہیں. وہاں وہ تو نہیں مشکل پیش ہے، کوئی اور آ جائے گی، پھر کدھر جائیں گے؟ پھر وہ بھی چھوڑ دیں گے، پھر کہیں اور جائیں گے، پھر وہاں مشکل ہے، پھر وہ بھی چھوڑ دیں گے. کدھر بھاگیں گے؟ تو مایوس نہ ہو، لگے رہیں. اسی سے ہی تو خیر پھیلتی ہے. لوگوں کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے غلط کاموں سے جو صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے عقائد وابستہ ہیں، پیوستہ ہیں. ان کا یقین ہے کہ یہ کام 11 تاریخ کو دودھ نکالنے سے ہمیں رزق میں برکت ہوگی، یہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے. تو اس کو اکھاڑنا، اور جسے روٹس ہے نا، عقیدہ گرہ لگ جاتے ہیں، روٹس ہیں، وہ روٹس کے ساتھ سارے پچھلے عقائد کو نکال کے نئے اس جگہ پر بھرنا، اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹس ناٹ این ایزی جاب، لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ. بتاتے رہیں. جی، چوڑی گھنٹی نہیں ہوتی، وہ جھنکار ہوتی ہے، چوڑیوں کی جھنکار ہوتی، تو وہ گھنٹی نہیں ہے، زیور کی آواز ہوتی ہے. اور اس سے منع نہیں کیا گیا کہ عورت زیور نہ پہنے کیونکہ زیور کی آواز ہے. اگر منع کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.